پاکستان میں اگر 4 کروڑ بجلی کے میٹر کے صارفین ہیں تو اس میں سے تقریباً 1,70,00,000 صارف وہ ہیں جو 0 سے 100 یونٹ یا 100 سے 200 یونٹ تک کی بجلی استعمال کرتے ہیں. یہ اکثریت ہے پاکستانیوں کی. اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو صارف 200 یونٹ بجلی استعمال کر رہا ہے اس کے اگلے بل میں 1200 روپے سے زائد کی کمی اس کو نظر آئے گی. جو صارف 400 یونٹ بجلی استعمال کر رہا ہے اس کو 2900 روپے کی اگلے بل میں قیمت کی کمی یا بل میں کمی نظر آئے گی انشاءاللہ. تو یہ مہنگائی میں بھی کمی کی، تاریخی کمی کی. 0.7% تک تاریخی مہنگائی کی شرح کم کی گئی. کہاں 38% کی مہنگائی کی شرح ہوتی تھی، کہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی قیادت میں یہ مہنگائی کی شرح 0.7% تک لائی گئی. تو یہ ترقی کا سفر، یہ مہنگائی کو قابو کرنے کا سفر، یہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سفر اسی طرح ہی جاری رہے گا. اور اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو گھریلو صارفین کو تو اس کا فائدہ براہ راست ملے گا بجلی کی قیمت میں کمی کا، مگر صنعت کا بھی فائدہ آپ تک پہنچے گا. وہی صنعت جس کا بجلی کا بل پہلے ہی جون 2024 سے اب تک 10 روپے کم کر دیا گیا تھا، اب تقریباً 7.69 مزید کم کر دیا گیا ہے. کل 18 روپے کی کمی صنعت کار کے لیے بجلی کے بلوں میں کم کی گئی ہے، جس کا اثر صنعت کو بھی پہنچے گا اور صنعت میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی پہنچے گا. جب صنعت کے پیسے بچیں گے تو وہ تنخواہیں مزید دے سکیں گے. جب صنعت کے بجلی کے بلوں میں پیسے بچیں گے تو وہ سستی چیزیں بنا سکیں گے جو عوام تک آئیں گی. تو انشاءاللہ معیشت کا پہیہ چلانے میں اس بجلی کی بل کی کمی کا ایک اہم کردار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو آئندہ مہینوں میں نظر آئے گا. اور خاص طور پر آئندہ مہینے، اب آپ جانتے ہیں گرمی تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگ گئی ہے اور آئندہ مہینوں گرمیوں کے ہیں، اور اسی چیز کا احساس کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بجلی کے بلوں میں اس کمی کو یقینی بنایا. انہوں نے معاہدے جو ہمارے مہنگے معاہدے تھے اس میں کمی کی. جو کارخانے اب کام نہیں کر رہے تھے ان کو بند کیا تاکہ عوام کے پیسے بچیں، اور عوام کو یہ پیسے بجلی کے بل کم کر کے، بجلی کی قیمتیں کم کر کے عوام کو واپس دلائے جائیں. جب ہم نے، اور یہ اس طرح کے وعدے نہیں ہیں، یہ اس طرح کے اعلانات نہیں ہیں جس طرح کے ماضی میں لوگ کرتے آئے سستی شہرت کے لیے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی اور معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا جاتا تھا. ساری معاشی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے یہ کام کیا گیا، اور ذمہ داری سے کیا گیا اور پائیدار بنیادوں پر کیا گیا تاکہ یہ فیصلہ برقرار رہے اور یہ ریلیف عوام کے لیے برقرار رہے. تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہی یہ معیشت میں بہتری کا سفر جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بجلی کے ہی حوالے سے کہا کہ ہم مزید ریلیف پہ بھی کام کرتے رہیں گے. انہوں نے بجلی کی چوری ختم کرنے کی بات کی، انہوں نے بجلی کے اوپن مارکیٹ قائم کرنے کی بات کی، انہوں نے مزید نیگوسیشنز کی بات کی، مزید مذاکرات کی، بجلی گھروں کے ساتھ بات کی جس سے مزید ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ ہر شعبے میں محنت کر رہے ہیں تاکہ عوام کو روزگار ملے، عوام کو نوکریاں ملے، عوام کی قوت خرید میں بہتری آئے اور ہر پاکستانی کی زندگی بہتر ہو. یہی ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور رہا ہے، وعدہ رہا ہے. وعدے پہلے بھی پورے کر کے دکھائے تھے، آج بھی نواز شریف اور شہباز شریف یہ وعدہ پورا کر کے دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح، اور آپ نے دیکھا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی ٹیم کو، اپنی ٹاسک فورس کو ان نے داد دی کہ جس ارکریزی سے یہ بجلی کی قیمت میں کمی ممکن بنائی گئی. یہ لوگ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہوگا. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو باقی حکومت سنبھالنے سے اس لیے بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے کہا ہم سے نہیں سنبھلتا، ہم سے نہیں سنبھلتی یہ معیشت، اور ان کا خیال تھا ہم بھی نہیں سنبھال سکیں گے. مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیشہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے ڈیلیور کر کے دیا. پہلے بھی جب بیڑا اٹھایا تو عوام کو ڈیلیور کر کے دیا، عوام کے لیے ریلیف دیا، عوام کو روزگار دی، مہنگائی قابو کر کے دکھائی. آج پھر سے وہی وعدہ پورا کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ سفر جاری رہے گا. اور اس میں خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو
انہوں نے کریڈٹ دیا کہ ان کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے، ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ رہی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی ارکریزی کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے جس کے نتائج آپ کو عملی طور پر گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں. میرے سے پہلے جو ساتھی تقاریر کر رہے تھے انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ کس طرح یہاں پر ستھرا پنجاب کے نتیجے میں شہروں اور دیہاتوں دونوں میں صفائی بہتر نظر آ رہی ہے، کس طرح ہمارے شہروں اور دیہاتوں کی شکلیں سلجھ رہی ہیں، کس طرح دیہاتوں میں جہاں پر 20 سال سے ڈیمانڈ تھی آپ کی سڑکیں بنانے کی، وہ ڈیمانڈ آج پوری ہو رہی ہے. جہاں پر واٹر سپلائی کی ضرورت تھی واٹر سپلائی پوری ہو رہی ہے. جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر بہتر کرنے تھے اس کی بہتری ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی اپگریڈیشن آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. جہاں پہ ڈاکٹرز کی قلت تھی، چاہے وہ اسپتال ہوں، چاہے وہ BHU ہوں، چاہے وہ RHC ہو، وہ آپ کو ہوتی بھی پوری نظر آ رہی ہے. للہ جیلم روڈ ہو جو کہ 100 کلومیٹر سے زائد کی ایک سڑک ہے جس کے اوپر لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس کی منصوبے کی بحالی ہو، اس منصوبے کو تیز رفتار سے کام کرنا ہو اور اس کی اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اختتام کی طرف گامزن ہونا ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر بھی کام جاری ہے جو پنڈی تک جڑنا ہے. یہ صرف چند مثالیں ہیں اور انشاءاللہ اسی رفتار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی بھی معیشت کے کام جاری رہیں گے. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے، ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ ہماری بہتر ہوں گی. اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس یہ اس دفعہ آخری دفعہ جائیں گے، اس کی طرف عملی کام کر کے دکھا رہے ہیں. چاہے وہ رائٹ سائزنگ ہو، حکومتی حجم کم کرنا ہو، حکومتی جو انفیشنسی ہے اس کو کم کرنا ہو، چاہے وہ نجکاری کے عمل سے عوام کو بہتر سہولیات دینا ہو اور عوام کے پیسے کا جو ضیاع ہوتا ہے سرکار میں اس کو کم کرنا ہو، چاہے وہ نوکریاں بنانا ہو، چاہے وہ اس ملک میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن لانا ہو، IT ریولوشن لانا ہو، اور چاہے وہ مزید بجلی کے شعبے میں بہتری ہو، مہنگائی کو قابو کرنا ہو. یہ سب چیزیں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے اس منشور میں، ان کی کاوشوں میں اور ان کے نتائج میں نظر آ رہی ہیں. اور ان سب کامیابیوں کا اعتراف صرف پاکستان میں ہی لوگ نہیں، بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے. چاہے وہ بین الاقوامی ادارے ہوں، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، بین الاقوامی میڈیا ہو. پاکستان میں آج معاشی استحکام کا اعتراف بین الاقوامی ادارے بھی کر رہے ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں، مقامی کاروبار بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہی پالیسی ریٹ جو 22% پر ہوتا تھا آج مہنگائی قابو کرنے کے نتیجے میں 12% پر آ گیا ہے. اور اس سے عام عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس طرح پڑتا ہے کہ جس شرح سود کے اوپر کاروبار اپنے فنڈ لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، صنعت لگانے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے، ملازمین کو نوکریاں دینے کے لیے، ان کے لیے وہ پیسہ وصول کرنا یا پیسہ جمع کرنا، وہ فنڈ جمع کرنا آسان ہو جاتا